بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دوسری شادی اس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ دوسری شادی کے کیا سماجی فائدے ہو سکتے ہیں اور نہ کرنے کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اور دیکھیں، شریعت میں اس کا حکم ہے، اس کی اجازت ہے، تو ظاہری بات اس کی حکمتیں بھی ہوں گی، کوئی اچھے نتائج ہوں گے۔ سلف سے بھی یہ چلتا آ رہا ہے، ایک سے زیادہ شادیاں صحابہ میں اگر آپ دیکھیں، نبیوں میں دیکھیں تو سب اہل جو گزرے ہیں، اہل علم یا جو ہمارے جو سلف گزرے ہیں، وہ ایک سے زیادہ ہی شادی کرتے رہے ہیں۔ تو اس کے ظاہری بات ہے کوئی فائدہ ہے، لیکن کچھ ہم جن کے ساتھ رہتے ہیں، کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ رہ کر کچھ لوگوں کے مائنڈ چینج ہو چکے ہیں، تو اس لیے ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک شریعت کا حصہ ہے، اس کو سمجھا جائے۔ دیکھیں، آج جو ہمارا موضوع ہے ڈھلتی عمر میں دوسری شادی کرنے کا فائدہ، تو دیکھیں ہم دوسری شادی کے فائدے بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں دوسری شادی کے خلاف لوگوں کی جو ذہنیت بن گئی ہے، اس مسئلے کو سمجھا جائے۔ لوگ معاشرے میں اس کو مصیبت سمجھنا شروع کر دیا لوگوں نے دوسری شادی۔ اگر ایک شخص ایک بیوی ایک کی فوت ہو جاتی ہے، بچے جوان ہوں، شادی شدہ مرد کا اکیلے زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے۔ اس کی بیوی فوت ہو گئی ہے، ابھی 40 سال عمر ہے، 45 سال عمر ہے، تو بچے تو جوان ہیں، اب بچوں کی بھی شادی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اب وہ مرد اکیلا ہی زندگی گزارتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے تنہائی میں، بڑا ایک دردناک معاملہ ہوتا ہے۔ اس کی تنہائی کہہ لیں کہ بڑی ایک مشکل چیز ہے۔ دیکھیں، مرد ہونا، مرد کے پاس کم بچے بیٹھتے ہیں، عورت ہونا تو اس میں بیٹیاں یا کچھ بیٹھ جاتے ہیں لوگ، لیکن مرد کے پاس کم لوگ بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اس کی تنہائی کا بھی سوچیں۔ تو اگر اس کا فائدہ شادی کر دی جائے تو وہ ظاہری بات ہے، اس کی جو تنہائی ہے وہ کم ہو سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے۔ تو یہ اس میں بات ہے، کیونکہ ماں ہو، بچے بچیاں اس کے پاس بیٹھتی ہیں، لیکن باپ کے پاس بچے کم ہی رہتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کی جسمانی طاقت جو ہے وہ اس کی نہیں رہی تو دوسرے کام بھی تو ہو سکتے ہیں نا۔ ظاہری بات ہے، کوئی بندہ 50 سے اوپر ہے تو وہ بیمار بھی زیادہ ہوگا، اس کو دیکھ بھال کی زیادہ ضرورت ہے۔ بچے کتنی کریں گے؟ اس کا اگر کوئی ساتھ ہو تو وہ اس کی دیکھ بھال کرے گا، وہ اس سے کوئی بات چیت کر سکتا ہے، کوئی بھی چیز کے بارے میں مشورہ کر سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں بھی سوچنی چاہیے، کیونکہ اولاد بہت کم دھیان دیتی ہے باپ کی طرف۔ تو اس لیے اس کی شادی اگر کرا دی جائے تو اس کے فائدے ہیں، لیکن ہمارے معاشرہ کرنے کو تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارا معاشرہ تو کرنے ہی نہیں دیتا، بڑی باتیں کرتا ہے، لیکن پہلے ہی 2 3 اگر شادی کی ہوں، آخری عمر تک ساتھ وہ رہ سکتا ہے۔ ظاہری بات ہے، اگر کسی نے 2 3 شادیاں کی ہیں، کوئی ایک بیوی فوت ہوتی ہے، دوسری ساتھ ہوگی، دوسری فوت ہوتی ہے، تیسری ساتھ ہوگی، تو یہ آگے تک معاملہ جا سکتا ہے۔ اگر شادی ایک ہی ہے، اگر وہ 40 45 پہ وہ فوت ہو گئی تو آپ اکیلے رہو، پھر دوسری شادی کرنا کتنا مشکل ہے 40 45 سے اوپر جا کے۔ تو اگر جوانی میں آپ نے 2 3 کی ہیں، جوانی میں 2 3 کی ہیں، اگر آپ 45 میں ایک بیوی فوت بھی ہو جاتی ہے، 50 55 میں ایک بیوی فوت بھی ہو جاتی ہے، تو 60 تک شاید ایک ساتھ آپ کے رہے، 2 3 4 کرنے کا یہ فائدہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو شاید یہ بات آپ کو کسی عمر میں جا کے سمجھ آئے، ابھی تو شاید آپ عجیب سمجھیں ان باتوں کو، لیکن کسی وقت پہ انسان کو یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہے۔ دوسرا تو یہ بات ہے۔ دوسرا مسئلہ دیکھیں، عورت کا معاملہ الگ ہے، اس کی جو ہے نا کم ہوتی جاتی ہے شہوت، کہہ لیں 45 کی عمر پہ، 40 45 کی عمر میں، اس لیے بعض اوقات مردوں کو قیاس زیادہ سامنے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مردوں کے کیس زیادہ سامنے آتے ہیں برائی کے عورتوں کی نسبت، کیونکہ عورت کی شہوت 40 سے اوپر تقریباً کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو اس لیے ان کے اتنا نہیں مسئلہ ہوتا جتنا مردوں کا ہوتا ہے۔ تو مرد کی شہوت تقریباً 70 سال تک کہہ لیں جا سکتی ہے۔ بعض اوقات بچے ہی باپ کی دوسری شادی نہیں کرتے، یہ بھی دیکھا گیا ہے۔ وہ عیب سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہمیں لوگ برا سمجھیں گے، تو یہ گناہ کی بات ہے۔ یہ ہندوانہ ایک چیز ہے، ہندو آپ نے غیروں سے یہ چیزیں سیکھی ہیں، مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اگر آپ کا باپ دوسری شادی کر لے تو آپ اس کو عیب سمجھیں۔ یہ آپ کی جو ذہنیت بنی ہے یہ غیروں سے آئی ہے، غیروں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ رہ کے یہ ذہنیت بنی ہے۔ مسلمانوں کا طریقہ یہ نہیں ہونا چاہیے، جو بھی شریعت کا حکم ہے، فیصلہ ہے، حق ہے، کسی کو دیا ہے شریعت نے،
اس کو قبول کریں، چاہے آپ کا دل مانے یا نہ مانے۔ تو یہ گناہ کی بات ہوگی۔ باپ یا ماں کی دیکھیں ماں باپ اگر شادی کرتے ہیں، جنسی خواہش نہ بھی ان کی ہو، ویسے بھی تو ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے نا، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، دیکھ بھال کون کرے گا؟ بچوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، لیکن اگر عورت 45 سال کی ہو گئی، وہ کرنی چاہیے شادی، تو پھر اور زیادہ معیوب سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ پہلی بات تو یہ کہ شریعت نے اگر کسی کام کی اجازت دی ہے تو آپ اس کو معیوب نہ سمجھیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات ہے، بلکہ اس کی ترغیب دینی چاہیے، برا نہ سمجھیں۔ دوسرا، اگر کوئی عورت نہیں کرنا چاہتی، بڑی عمر کی ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں فرض ضروری تھوڑی ہے، لیکن اگر کوئی کرنا چاہے، ضرورت ہے، تو کوئی اس کو برا نہ سمجھے۔